اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کے نام کا سہارا لے کر جو کہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یقیناً اہل ایمان نے نجات پائی جو کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اس کتاب کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مگر جس وقت مولائے کائنات کو جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے لے کر باہر نکلی، رسول اللہ نے جیسے ہی مولائے کائنات کو گود میں لیا، مولائے کائنات نے رسول اللہ سے کہا، اس وقت یہ آیت پڑھی سورہ مومنون کی، تو رسول اللہ نے کہا، یا علی تیرے ذریعے یہ نجات پائیں گے۔ یقیناً مولائے کائنات کی ولایت اللہ نے جو بندوں کو دی ہے، یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اس اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کا موازنہ کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم کو دنیا میں بھی زندگی دیتی ہے اور آخرت میں ہماری سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت کو ہر مخلوق پر پیش کیا گیا، جس نے اس کو قبول کیا اس کی عظمت اور بلندی بڑھ گئی، اور جس نے انکار کیا وہ ہلاک ہوئے، گمراہ ہوئے۔ اس میں سے کھجوروں کے بارے میں بھی ہے۔ ایک کھجور ہے سیحانی۔ محمد بن سنان زہری نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج پر گئے۔ جب ہم مدینے میں اپنے آقا اور مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تھال رکھا تھا جس میں مدینے کی کھجوریں تھیں، اور امام اس میں سے کھا رہے تھے، اور جو ان کے ساتھ امام کے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی امام کھلا رہے تھے۔ تو محمد بن سنان سے بھی امام نے کہا کہ یہ سیحانی کھجوریں انہیں کھاؤ، ان سے برکت حاصل کرو، اگر ہمارے شیعوں کو اس کی معرفت ہو تو وہ ان کے لیے ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ یعنی دیکھیے معرفت کتنی بڑی چیز ہے۔ انسان اگر معرفت کے ساتھ میں کام کرتا ہے تو یقیناً وہ کام قابل قبول ہوتا ہے۔ اگرچہ امام کا کہنا ہے کہ اگر شیعوں کو اس کی معرفت ہوتی تو یہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، تو محمد بن سنان کہتے ہیں، مولا اس کے متعلق ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ تو امام کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کھجوروں کی اس قسم کو کیوں کہتے ہیں سیحانی۔ تو محمد بن سنان کہتے ہیں، مولا ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، آپ بتائیے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا، یہ میرے جد نامدار امیر المومنین علیہ السلام کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو پھر امام نے اس کی تفصیل بیان کی۔ امام نے کہا کہ ایک دن میرے جد نامدار یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ،
میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر مدینے سے باہر گئے۔ راستے میں بہت سے صحابی ملے، ہر ایک نے آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کی، مگر میرے رسول اللہ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، اور یہ لوگ چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے۔ وہ باغ کھجوروں کا باغ تھا۔ تو دیکھیں، باغ کی پہلی کھجور نے دوسری سے فصیح عربی میں کہا، بہن یہ آدم ہے، اور اس کے ساتھ شیش ہے۔ دوسری کھجور نے اپنے ساتھ والی کھجور کو پکار کہا، بہن دیکھو، آج ہمارے پاس ابراہیم اور اسماعیل آئے ہیں۔ تیسری کھجور نے اپنی ساتھ والی کھجور سے کہا، بہن دیکھو، آج ہمارے یہاں موسیٰ اور ہارون آئے ہیں۔ چوتھی کھجور نے کہا کہ بہن دیکھو، آج ہمارے یہاں یعقوب اور یوسف آئے ہیں۔ پانچویں کھجور نے کہا کہ بہن دیکھو، آج زکریا اور یحییٰ آئے ہیں۔ چھٹی کھجور نے آواز دے کر کہا، بہن دیکھو، آج عیسیٰ اور شمعون الصفا آئے ہیں۔ پھر ساتویں کھجور نے ساتھ والی کھجور کو آواز دے کے کہا، بہن دیکھو، آج محمد رسول اللہ اور ان کے وصیہ تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، اللہ کے احسانات کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو۔ آؤ ہم پہلی کھجور کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھے۔ حالانکہ اس وقت کھجوروں کے پھلوں کا موسم نہیں تھا، مگر رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، آپ اس کھجور کو حکم دیں کہ وہ آپ کے لیے جھک جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کھجور سے کہا، اللہ کا رسول تجھے حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے جھک جا۔ جیسے ہی علی علیہ السلام کے الفاظ ختم ہوئے، کھجور جھک گئی۔ اس پر خوشے لگے ہوئے تھے، خوشوں پر تر و تازہ کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا، آپ اس سے تازہ کھجوریں چنیں اور خود بھی کھائیں، مجھے بھی کھلائیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا، آج سے ہم اس کھجور کا نام سیحانی رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے چیخ کر دوسرے درختوں کو ہماری آنے کی خبر دی۔ اس نے انبیاء اور مرسلین سے ہمیں تشبیہ دی۔ میرے بھائی جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے شیعوں کے لیے باعث شفا بنایا ہے، لہٰذا آپ اپنے شیعوں کو اس کا تعارف کرائیے، ان سے کہیے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے مرضوں کا علاج کریں۔ جو بھی مریض ہیں اس کے ذریعے اس کا علاج کریں، اسے متبرک سمجھ کر کھائیں، یہ تبرک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سالوں سال ہم اپنے امام کے نام کا تبرک کھاتے ہیں، الحمدللہ شفا ملتی ہے، ہم کو زندگیاں ملتی ہیں، ہماری جسموں کے ساتھ ساتھ ہمارے روحوں کو زندگیاں ملتی ہیں۔ پھر رسول اللہ نے اس کھجور سے کہا کہ روئے زمین کی کھجوروں پر جتنی قسم کی کھجوریں لگتی ہیں، تم ان سب کو میرے لیے ظاہر کرو۔ خالی حکم کی دیر تھی، سارے کھجور کے خوشوں پر دنیا بھر کی کھجوروں کی قسمیں، کھجوروں کے دانے لگ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کھجور سے فرمایا کہ اللہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ تم روئے زمین کی تمام کھجوروں کے پھل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی اور وصی و وزیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ظاہر کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کھجور پر دنیا بھر کی کھجوروں کی طرح طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ کھجوروں کے نمونے ظاہر ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں چنا اور رسول اللہ اور علی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ دونوں بزرگوار اسے مل کر کھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آج تو میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں
کہ مجھے بھی ایسا جسم ملا ہوتا جسے طعام کی احتیاج ہوتی، یعنی جس کو کھانے کے لیے جو حاجت رکھتا، تاکہ میں بھی آپ دونوں کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہوتا، آپ دونوں کے ساتھ شرکت کی وجہ سے میں بھی برکت حاصل کرتا۔ رسول اللہ نے کہا، جبریل، اس خواہش کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں ویسے ہی بہت فضیلت دی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے تمام ملائکہ پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کے بعد کھجور بلند ہوئی اور اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ درجہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے جو کچھ رسول اللہ کی نگاہوں نے دیکھا، رسول اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ محبت ہم کو دنیا میں تو کام آ رہی ہے، مگر کس طرح مرنے کے بعد ہماری کام آئے گی یہ محبت۔ کہ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ہاں موجود تھے، آپ کہنے لگے کہ جو گزر گیا اور جو ہونے والا ہے وہ میرے مشاہدے سے گزرے ہیں۔ تو قاسم کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ کچھ ہم کو بھی بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص دیکھا کہ ملک الموت آئے اور چاہا کہ اس کی روح قبض کرے، مگر اس شخص کے احسان نے جو وہ اپنے ماں باپ پر کرتا تھا، ملک الموت نے روک دیا۔ پھر میں نے دیکھا میری امت کے ایک شخص پر عذاب قبر شروع ہونے لگا، مگر اس کے وضو نے عذاب قبر کو روک دیا۔ پھر میں نے دیکھا میری ایک امتی کو شیطان گردن سے پکڑنا چاہتا ہے، مگر اس شخص کے ذکر خدا نے اسے شیطان سے نجات دلائی۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص پر فرشتہ عذاب کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی نماز اسے عذاب سے بچا گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی تشنگی سے بے حال ہے، جب وہ حوض کے پاس جانا چاہتا ہے منع کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے رکھے ہوئے ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں، اسے سیراب کر جاتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جو ہر طرح سے انبیاء کے نزدیک ہوتا ہے، مگر اسے اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا غسل جنابت آتا ہے، اسے پہلو میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا میری امت میں سے ایک آدمی جو 6 وجوہات کی بنا پر تاریکی میں تھا، اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے تاریکی میں بدل کر روشنی میں لے آیا۔ پھر میں نے دیکھا میرا ایک امتی مومنین سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس سے بات نہیں کرتے۔ اس کا صلہ رحم آیا، ان مومنین سے مخاطب ہو کر کہا، اے مومنین، اس سے بات کرو، یہ صلہ رحمی کرتا رہا ہے۔ مومنین نے اس سے ہاتھ ملایا، بات کرنے لگے، اس کے ہمراہ ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا کہ ایک امتی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر آگ کی لپیٹیں، آگ کے شعلوں سے بچنا چاہ رہا ہے۔ اس کا صدقہ آیا، اسے اس آگ سے بچانے کا سبب بنا۔ پھر میں نے دیکھا میری امت میں سے ایک شخص کو کہ جو دوزخ کے فرشتے اسے لے جا رہے ہیں، تو اس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر آئے، اس کی رہائی کا سبب بنے، اسے ملائکہ رحمت کے سپرد کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی زانوں کے بل آیا، اس کے اور رحمت خداوندی کے درمیان پردہ حائل ہے، تو اس شخص کے حسن خلق نے اسے دار رحمت کر دیا۔ پھر یہ نظر آیا کہ ایک امتی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ پریشانی کی وجہ سے خاموش ہے۔ اس وقت اس کے خدا خوفی کام آئی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جس کا میزان ہلکا تھا، نمازیں آئیں جو وہ بہت دنیا میں پڑھا کرتا تھا، وہ آئیں اور اسے میزان کے مرحلے سے نکال کر لے گئی۔ پھر مجھے میرا ایک ایسا امتی نظر آیا جو دوزخ کے کنارے پر تھا، مگر اس کی وہ امید
جو وہ خدا سے لگایا رہتا تھا اسے دوزخ سے دور لے گئی۔ پھر میں نے دیکھا میری امت میں سے ایک شخص جس کا سر آگ میں تھا، مگر اسے اس کے وہ اشک جو وہ خوف خدا کی وجہ سے بہایا کرتا تھا اسے باہر نکال کر لی گئی۔ پھر میں نے دیکھا میرا ایک امتی جو کھجور کی اس شاخ جو تیز ہوا میں لرزتی ہے پل صراط پر لرز رہا ہے، مگر اس کی اس خوشگمانی نے جو وہ خدا کے ساتھ رکھتا تھا اس کا لرزہ ختم کر دیا، اسے پل صراط سے گزار دیا۔ پھر میں نے دیکھا میری امت میں سے ایک آدمی جو کبھی سر کے بل کبھی ہاتھوں کے بل پل صراط سے چمٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ درود کام آیا جو وہ مجھ پر بھیجتا تھا، اس درود نے اسے پاؤں پر کھڑا کر کے پل صراط پر سے گزار دیا۔ پھر میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو بہشت کے دروازے پر کھڑا ہے، مگر دروازہ اس پر بند ہے۔ پھر وہ جس دروازے پر بھی جانا چاہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مگر اس کی وہ گواہی لا الہ الا اللہ جو اس نے سچائی کے ساتھ دی تھی، بہشت کے دروازے اس کے لیے کھول گئی۔ یقیناً پروردگار کا ہم شکر ادا کریں کہ جس نے ہم کو معرفت اور ولایت اہل بیت علیہم السلام دی ہے۔ مالک ہم سب کے بھی قبر سے موت سے لے کے حشر تک اور جنت تک کے ہماری ہر جگہ پہ ہمیں 4 معصومین کی شفاعت نصیب کیجیے، اور اس دنیا میں ہم کو ان کی زیارت نصیب کیجیے۔ تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر